یہ بات ہے قرآن کی۔ اے محمد کے ماننے والو، کہو اپنے نبی سے کہ وہ اس پہاڑ کو سونے میں بدل دے، اور اس معجزے کے جواب میں ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور مال کے بدلے خریدنا چاہا۔ کہنے لگے ہم آپ کو خرید لیں گے، سودے بازی کریں گے، مکہ کی خوبصورت عورتیں اور بے شمار مال دے کر۔ ضرورت پڑی تو ہم آپ کو اپنا سردار بھی بنا لیں گے۔ یہ بات ہے اس رات کی جب توحید اور شرک کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہا گیا، خوش آمدید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی لیے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لائے ہیں، ایک سمجھوتا۔ یہ بات ہے سورہ کافرون کی۔ ہمارے مسلم گھروں میں اکثر بچے سب سے پہلے یہی سورت یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کافر اصل میں ہوتا کون ہے، اور کیوں ان لوگوں کو کافر کہا گیا جن کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام کا اعلان حق مکہ کے سرداروں کو لرزا دیتا تھا۔ کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں۔ ہاں، یہ خوف مجھے بھی ستاتا ہے۔ سوال یہ ہے، سورہ کافرون کے نزول کے پیچھے اصل واقعہ کیا تھا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کی کوشش کی؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئیں۔ جب ہر کوشش ناکام ہو گئی تو مکہ کے سرداروں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جیت چکے ہیں، اب صرف ایک راستہ باقی رہ گیا ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ سورت آج ہماری زندگی میں کیا پیغام دیتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے سردار ہر سازش میں ناکام ہو چکے تھے۔ وہ ایمان والوں پر ظلم کرتے تھے، ان کے سینوں پر پتھر رکھتے تھے، جسموں کو آگ سے دہکاتے، یہاں تک کہ مار مار کر گوشت الگ ہو جاتا۔ کہتے تھے، بتا، کیا تو اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے؟ بلاؤ اپنے اللہ کو۔ لیکن ہر ظلم کے باوجود مسلمان اپنے راستے سے نہ ہٹے۔ تب مکہ کے سرداروں نے سوچا انہیں خریدا جائے۔ کہا، ہم نے انہیں شاعر کہا، دیوانہ کہا، لیکن کچھ کام نہ آیا۔ عقل مندی یہی ہے کہ انہیں مال اور حسن کے ذریعے خریدا جائے، لیکن جسے اللہ نے کوثر عطا کر دی ہو اسے دنیا کی کسی چیز سے خریدا نہیں جا سکتا۔ پھر انہوں نے ایک آخری چال چلی۔ کہا گیا، آؤ ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے اور اگلے سال تم ہمارے معبودوں کی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ آ گیا جس نے توحید اور شرک کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک لکیر کھینچ دی۔ یہی جواب تھا سورہ کافرون۔ بولو، کہو، بول دو کہ ہبل تمہارا معبود ہے۔ میں نے کہا بولو، کیونکہ اس آیت میں لفظ کافرون استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان خاص لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود رد کیا۔ یہ سب ان کے اپنے دلوں کے اندھیرے کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے، قل یا ایہا الکافرون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ بات صرف حال کی نہیں بلکہ ماضی اور مستقبل دونوں کی ہے، یعنی میں آج بھی عبادت نہیں کرتا اور آنے والے کل میں بھی عبادت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب صاف ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نہ آج، نہ کل، نہ کبھی۔ اللہ نے سودے بازی کے تمام دروازے بند کر دیے۔ نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم ملے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔
یہ بات انہی لوگوں کے لیے کہی گئی جو کبھی اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں تھے، جو ہمیشہ کفر پر قائم رہنے والے تھے۔ اور یہاں لفظ دین بہت اہم ہے۔ دین کا مطلب صرف مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، جس میں عبادت بھی ہے، حکم بھی، اطاعت بھی اور رویہ بھی۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اور میں جو کر رہا ہوں اس کا حساب بھی اللہ کے پاس ہے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم لات اور عزا کی عبادت صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں؟ اب ذرا اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں۔ پہلی آیت میں 2 لفظ بہت اہم ہیں، قل اور الکافرون۔ قل ایک حکم ہے، صاف، واضح اور قطعی۔ اگر قل نہ ہوتا تو بات صرف اتنی ہوتی، اے کافروں، لیکن قل لگا کر اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں، جیسے اللہ فرما رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے مزاج میں سختی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ اسی لیے فرمایا گیا لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوتا، نہ شرک قبول ہے نہ ملاوٹ۔ اپنے دین پر قائم رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت ہے جو 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے زندہ مثال ہے۔ سورہ کافرون کا ہر لفظ ایک اصول ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوتی۔ یہ سورت آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔